تو یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے سورہ آل عمران 3 اس کی 135 والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور جب ان میں سے کوئی فحش عمل کرے یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ اور جو کچھ وہ کر چکے اس پر اصرار نہیں کریں اور وہ جانتے ہیں. دیکھیں یہ عربی میں لفظ فاحشہ، اور میں نے بتایا تھا پہلے وہ عورتیں فاحشہ کرتی بھی آ رہی تھی تو اللہ نے اس پہ آپ نے 4 گواہ لے کے بند کر دیا تھا. فاحشہ کے اندر زنا بھی انکلوڈڈ ہے. 2 مرد انوالو ہوئے فاحشہ کرتے آئے تو اللہ کہہ ان کو اذیت دو، اگر وہ معافی مانگ لیں تو انہیں چھوڑ دو. اب فرض کریے کوئی بیوی کسی نے فاحشہ کر رکھا ہے، اب وہ شوہر کو کیسے بتائے؟ شوہر کو کیسے بتائے گی؟ شوہر تو اس کو جان سے مار دے گا. پاکستان میں بچائے کتا بھی قرآن پڑھ رہا، اتنا قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ اتنا ایمان کہاں رکھا؟ بیوی کو پتا ہے کہ یہ ایمان والا بھی نہیں ہے، نہ بند کرے تو مجھے مار دے گا. بدنامی تو یہاں لکھا ہوا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ، اگر کوئی فعل کر لے فاحشہ، مرد ہو یا عورت، او ظلموا انفسهم، یا اپنے نفسوں پہ ظلم کر لے، ذکر اللہ کا اللہ کو یاد کرے، فاستغفروا لذنوبہم، پس وہ چاہے گناہ کی اپنی معافی مانگ لے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون معاف کرے گا گناہوں کے سوا اللہ کے. ولم یصروا، اور پھر اصرار نہ کرے، علی ما فعلوا، جو فعل کیا تھا بار بار ریپیٹ نہ کرے. وهم یعلمون، تو وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ جانتے ہیں. تو یہاں پر ایک آیت میں بتا دیا مرد ہو یا عورت، اگر میں نے کہا کہ وہ غلطی سے کوئی حرکت کر بیٹھے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا، اس کو جا کے کوئی کنفیس کرنا نہیں چاہیے. اگر کرنا چاہیے تو پھر فیس کرے، اس کا میاں ایمان والا ہے تو کنفیس کرے، کھائے وہ گولی مار دے گا، یہ طلاق دے دے گا، یا آنر کلنگ کر دے گا، اس کو ہی مارے گا جس کے ساتھ وہ. یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر جانتا تھا تو اس سے بولو وہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، ریپیٹ نہ کرے، وہ مرد یا عورت. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو خامخواہ شوہر کو بتانا یا بیوی کو بتانا سب بیکار باتیں. آپ معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے. اور جناب اس کے اندر اس سے روکنے کے لیے، اس برائی کو روکنے کے لیے قرآن میں سورہ عنکبوت میں 29 کی 45 میں اللہ بتاتا ہے اُتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. تلاوت کرو جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کی گئی، اور صلاۃ نماز قائم کر، بے شک صلاح نماز فاحشہ اور بہروپیے سے کے بارے میں روکتی ہے، اور ضرور اللہ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے تم صنعت کرتے ہو، یعنی باتیں بناتے ہو. امیجن کریں آپ کہ یہاں لکھا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، بے شک صلاح جو ہے نماز وہ بے حیائی کو، فاحشہ، زنا، اس طرح کے خیالات، یہ ساری بیہودہ باتیں میں بتا رہا تھا شروع میں جو فاحشہ کے معنی، اس سے روکتی ہے. اب آپ بتائیے آپ کی صلاح کس کی صلاح ایسی ہے جو اس چیز سے روک رہی ہے؟ یہ تو صلاح جو نماز قائم کر رہے ہیں آپ، جو بھی آپ نماز قائم کر رہے ہیں 5 ٹائم، اور آپ کی اگر یہ چیزیں رکنی نہیں چیزوں سے تو وہ صلاح صحیح نہیں ہے. اس کے معنی کیونکہ صلاح تو ہے ہی یہی. صلاح از اے کمیونیکیشن بٹوین اللہ اینڈ یو. اس میں آیات ہوتی ہیں، اس میں اللہ کی آیتیں ہوتی ہیں، تلاوت کرتے ہیں آپ اللہ کی آیتیں ہیں، وہ رسول کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ کا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، ہر اس بات کا آپ پہ اثر ہونا چاہیے. تو وہ برائی کو، خالی فاحشہ کو اور بہروپیے پن کو روکتی ہے. یہ دھوکے بازی بہروپیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ صلاۃ قائم کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ فاحشہ بھی کر رہے ہیں تو وہ صلاۃ اس کے معنی صحیح نہیں ہے. تو دیر از سم تھنگ رانگ ان دیٹ صلاح. وہ نماز صحیح نہیں ہے. وہ صلاح جو قرآن مجید میں نماز جس طرح اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کا پورا ایک مضمون ہے، پورا ٹاپک ہے نماز کا. تو وہ کہہ بھی رہے کہ تلاوت کو جو تمہاری طرف وحی کی کتاب سے، اور صلاۃ قائم کرو. بے شک صلاۃ کا جو اصول ہے وہ تنہا روکتی عن الفحشاء، فاحشے سے روکتی ہے. تو جو بھی آدمی اگر صلاح اپنی صحیح کرنا چاہتا ہے یا اس فاحشے سے رکنا چاہتا ہے، جب فاحشے سے رکنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی نماز صحیح کرنی پڑ جائے گی. صحیح معنوں میں اللہ کی نظر میں نماز قائم کرے گا وہ.
اور وہ صحیح طریقہ کار، وہ میرا ایک لیکچر ہے نماز کے بارے میں، قرآن کہتا ہے وہ دیکھ لے. اور توبہ بھی جب قبول ہوگی، آگے لکھا ہے سورہ نساء 4:17-18 کے اندر کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ کی طرف توبہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کے سے کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد جلدی توبہ کر لے، ایسوں ہی کے لیے توبہ اللہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اس کے بعد ایک آیت اور میں پڑھتا ہوں، ذرا سنیے. اس کی نیکسٹ آیت ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. مگر ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو برائی کرتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی ایک کو موت آ جائے تو وہ کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہیں ان کے لیے توبہ قبول جو حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں، ایسے ہی کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ کی طرف توبہ جو ہے آدمی کر لے، اللہ پرانے پچھلے آدمی نے جو خواہشہ کر لے، اللہ کو یاد کر لے، صلاۃ صحیح کر لے تو اس کو خواہشہ سے روک دے گی. تو یہاں لکھا ہے توبہ جو ہے وہ غلط کام کر بیٹھا، جہالت میں کر بیٹھا، غلطی ہو گئی، ہر آدمی سے ہو گئی، چلو ہو گئی صاحب، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد وہ جلدی توبہ کر لے، توبہ کر لے، اور توبہ اللہ تعالیٰ قبول پھر دوبارہ اس کو کرے نہیں. یعنی اس کے آگے لکھا ہے اگر آپ دوبارہ اگر کر رہے ہیں یہاں تک کہ موت آ جاؤ، پھر آخری وقت پہ موت کے وقت اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کر رہا. تو اس آیت میں ایک خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر آدمی معافی مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے جب غلطی کرتا ہے، تو باقاعدہ وہ یہ کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ میرے سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ یہ غلط کام نہیں کروں، میں معافی مانگ رہا ہوں، سب کچھ کہہ رہا ہے وہ. لیکن وہ مانگنے کے بعد اپنے جانے میں ہلکا ہو رہا ہے کیونکہ پھر دوبارہ پھر وہی غلط کام کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا اس کا، تو وہ توبہ قبول نہیں ہو رہی آپ کی. دیکھیے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا فلانا گناہ معاف ہو گیا، کیسے پہچانیں گے کہ اللہ نے آپ کو معاف کیا نہیں کیا؟ جی آپ دوبارہ نہیں کریں گے، یہ پہچان ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اس گناہ کا. اور اگر آپ وہ بار بار کرے جا رہے ہیں تو اس کے معنی اللہ آپ کو معاف نہیں کر رہا اور نہ آپ معافی مانگ رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیے جا رہے ہیں. جب اگر آپ نے اللہ سے توبہ کر لی تو دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کریں آپ، تو اللہ نے آپ کو معاف کیا. اور اگر آپ ریپیٹ کیے جا رہے ہیں تو اس کے معنی اللہ معاف نہیں کر رہا، نہ آپ توبہ کر رہے ہیں. تو یہ دھوکے کی زندگی میں ہم رہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے گا، تو اس وقت تو ہر آدمی معافی مانگے گا ان جینون. فرعون نے بھی آخری وقت میں باقاعدہ یہ مانا کہ میں بنی اسرائیل کے اللہ پر ایمان لایا. یقین کریں آپ پوری زندگی سرکشی کرتا رہا وہ، اور بالکل جب آخری وقت آیا تو اس نے مان لیا کہ ہاں موسیٰ بنی اسرائیل کے جو اللہ ہیں یہی لا الہ، میں اللہ تیرے پہ ایمان لایا، لیکن وہ ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم یقین کریں اگر زندگی جو گزار رہے ہیں اس میں نے توبہ کرنی ہے، اس میں اپنی زندگی صحیح کرنی ہے. یہ تھوڑی کہ میں آخری وقت کا انتظار کر رہا ہوں اور آخری وقت میں کہتے ہیں بھائی اب کلمہ پڑھ لیں بھائی، آپ وقت آ گیا ہے، تو آپ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ بھی رہے تو نکل نہیں رہا، کچھ اور نکل رہا ہے. بلیو کریں آپ اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نکلے گا نہیں، کیونکہ آپ کو نظر آ گیا میں تو کچھ نہیں معافی مانگ، معافی بھی نہیں ایکسیپٹ ہو رہی.